کسی کو بھی برا نہ کہو. یہ ایک عجیب ہدایت ہے, عجیب تعلیم کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی برے کام کر رہا ہو, گناہ کر رہا ہے, معصیتیں کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اس کے کام کو تو برا سمجھو, اس کے کام کو برا کہو, لیکن اس کی ذات کو برا نہ, اس کے کام کو حقیر سمجھو. یہ کام اس کا بہت برا ہے, یہ کام اس کا بہت غلط, اس کا کام یہ بہت حقیر اور ذلیل ہے, لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ذلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست نہیں. یہ بڑی عجیب و غریب تلقین ہے ہمارے دین. کیوں؟ اس واسطے کہ ذات کو برا کیا کہتے ہو, کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. آج بے شک برے کام کر رہا ہے اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہے ہو, اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو, لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے, اصلاح فرما دے, اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دے. جب اللہ کے پاس پہنچے, اللہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف ہو گئے, تو اس واسطے کیا پتا کہ کون بہتر ہے. تو اس واسطے کسی بھی ذات کو, کسی بھی شخص کی ذات کو, یہاں تک کہ کافر کو, ذات کو برا نہ سمجھ. اس واسطے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے, تم سے بھی آگے نکل جائے. کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اچھوں سے آگے نکل گیا. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العبرۃ بالخواتین, اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کس حالت پر ہوا؟ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا, عمل صالح پر ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, تم سے کہیں آگے پہنچ گیا. آپ کو واقعہ سنایا تھا شاید پہلے کہ نہیں, کہ غزوہ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آیا تھا, یہودیوں کا یہ بکریاں چرایا کرتا تھا, اور دیکھا کہ خیبر سے باہر قافلہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. تو بکریاں لے کر نکلا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلا. لشکر پڑا ہوا تھا, پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں. لوگوں نے نشاندہی کر دی خیمے کی طرف, وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اول تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اتنے بڑے سردار وہ ایسے معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے کوئی بادشاہ ہے, کوئی بہت بڑے امیر کبیر ہے, تو کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے, کیا عیش و عشرت ہوگا. وہاں تو کھجور کا چٹائی سے بنا ہوا خیمہ وہ پڑا ہوا. اول تو یقین نہیں آیا, لیکن خیر پہنچ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جا کر پوچھا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی مختصر بیان فرما دی کہ بھائی میں تو یہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وغیرہ وغیرہ. سادہ سا آدمی تھا, پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا, میرا کیا رتبہ ہوگا. کہ تمہارا رتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے برابر ہوگے, ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, میں کہاں اور آپ کہاں, میں ایک ادنا چرواہا, آپ اتنے بڑے سردار, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے. میں تو جسم سیاہ فام ہے, بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے, ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے, اور تم کہتے ہو کہ سیاہ فام ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے, اور تمہارے اس جسم سے اٹھنے والی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبوؤں سے تبدیل کر دے. اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسی کچھ بات بیٹھی کہ اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو. اور پھر پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بتائیے اب میں کیا کروں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں, روزے کا زمانہ نہیں کہ روزے رکھواؤں, زکات تم پر فرضی نہیں, حج کا بھی اس وقت تک فرضیت نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے, وہ عبادت جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی, جہاد فی سبیل اللہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ جہاد میں تو جب آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی احتمال رہتے ہیں, یا غازی یا شہید, یا فتح پا گیا یا مر گیا. تو اگر میں اس میں مر گیا تو آپ کچھ میری گارنٹی لیجیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچائیں, اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے, تمہارے چہرے کی جو سیاہی ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے. بس اس نے یہیں پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیکن پہلے جو بکریاں لے کر آئے ہو وہ بکریاں واپس کرو خیبر والوں یہودیوں. اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, برسرے پیکار ہے, جنگ ہو رہی ہے, محاصرہ کیا ہوا ہے, ان کا مال غنیمت ہے, لیکن چونکہ وہ چرواہا وہ معاہدے پر لے کر آیا تھا بکری, لہذا اس کو حکم دیا کہ پہلے بکریاں واپس کرو, اس کے بعد آ کر جہاد میں شامل. بکریاں واپس کی, آ کے جہاد میں شامل ہوا. کئی دن تک جہاد جاری رہا ہے خیبر کا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ جائزہ لے رہے تھے لشکر کا, تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا جنگھٹا لگا ہوا ہے. قریب پہنچے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ. تو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا, اور یہ وہ چرواہا ہے, اور یہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ ہے کہ
جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچایا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غسل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کا کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی، خوشبو میں مہک رہا ہے۔ اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے راستے میں نہیں کیا، ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، لیکن سیدھا جنت میں پہنچ۔ تو دیکھو اگر کچھ عرصے پہلے موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جانا تھا، اور اب موت آئی اس حالت میں کہ ایمان لا چکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ تو العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا، اسی واسطے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ لرزتے رہے، یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائی، حسن خاتمہ عطا فرمائی، اللہ ایمان پر خاتمہ۔ تو اعتبار خواتین کا ہے، کس بات پر انسان ناز کرے، کس بات پر انسان فخر کرے، کس بات پر اترائے، خدا جانے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو اس واسطے کسی کو بھی حقیر نہ کرے۔ اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے، تو جیسے بزرگ سادے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں، آج کل بھی ہے نا، یہ ملا جو ہے ملا صوفی، یہ اس قسم کا کہہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایسے آدمی کہتے ہیں دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے۔ تو کسی نے اسی مذاق اڑانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا، تو پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ یہ سوال، اللہ بچائے اللہ والوں سے اس قسم کی شرارت امیز باتیں کہنا بڑی خطرناک بات ہے، لیکن کہہ دیا کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی۔ تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا، نہ کوئی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا، ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں گا یا تمہارے کتے کی دم اچھی، باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے، اس واسطے کہ پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر، عمل صالح کے اوپر، تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم، اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا، یقین تمہارے کتے کی دم اچھی میرے مجھ سے، اس واسطے کہ وہ کم از کم جہنم میں نہیں جائے گی، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں، اور اگر میں برے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم ہی اچھی ہے مجھ سے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیر نہ جانو، بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو، اعمال کو بے شک برا کہو، اس کا عمل خراب ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے، اعمال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں، جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں